دوستو، جنگ بدر میں ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ۔ لیکن ابو جہل اپنے جرار اور لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا، ویسے ہی چلا گیا۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلے کی حفاظت کے لیے نہیں نکلا تھا، بلکہ اس کے بیشتر عمر بن حضرمی کا ایک شخص، قریش کا حلیف، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کے جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ زمزم بن عمر قافلے والوں کی طرف استماعت کے لیے پہنچا۔ ابو جہل جو پہلے ہی روانگی پر آمادہ تھا، روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برابر کوچ و مقام کرتا ہوا مدینے کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عبیدہ، حاسی، حرس، یہ تمام بڑے بڑے سردار قریش کے اس لشکر میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے کو منتخب لوگوں تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اول ابو بکر صدیق نے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ نہایت شجاعت بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں، ان کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، کیونکہ مذکورہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار نے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ مدینے پر جب بھی بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس بات کو سمجھ گئے کہ ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن شاید ہم لوگوں کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ سعد نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول یقین سے جانتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بلا دریغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 310 یا 312 یا 313 تھے۔ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی لشکر کا معائنہ فرمایا، اور ان 313 میں سے بعض ایسے چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لشکر اسلام میں شامل رکھنے اور اس کی اجازت حاصل کی تھی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2-3 شخص اور سوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کفار کے پہلے سے بلند خطہ زمین پر قابض خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشینی اور ریتلی جگہ پر ٹھہرانا پڑا، مگر بدر کے چشمے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص اس چشمے سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تیار کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے کم تھے اور سامان حرب کے اعتبار سے بھی کم تھے۔ کفار سب زر پوش اور جوان توانا تھے۔
मुसलमान आमतौर पर फाका ज़दा, ना तो और बीमार और ज़ईफ थे। मामूली हथियार में सबके पास पूरे भी ना थे। किसी के पास तलवार थी तो नेज़ा नहीं था, और किसी के पास कमान थी। किसी के पास सिर्फ नेज़ा था, तलवार न थी। जब मुसलमान जाकर खैमे जन हो गए तो कफ़ार ने उमैर बिन वहब को सराग रसा बनाकर रवाना किया और मुसलमानों के लश्कर की तादाद मालूम कर आए। उमैर ने कहा कि मुसलमानों की तादाद 310 से ज़्यादा नहीं है और इनमें सिर्फ 2 सवार हैं। कफ़ार ने का गरूर का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि अतबा बिन रबिया ने जब इसकी किल्लत तादाद का हाल सुना तो कहा कि इन थोड़े से आदमियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको बिला जंग किए हुए वापस हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी तादाद ज़्यादा है। लेकिन अबू जहल ने मुखालफत की और कहा कि इनका खात्मा ही कर देना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, बिला आखिर अगले रोज़ रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को मैदान का जर गर्म हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अपने इबादत के छोटे से झोंपड़ी से बाहर आए और रो रो कर जनाब इलाही से दुआ की और अर्ज की कि इलाही, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हलाक कर दिया तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सी देर के लिए यकयक नून की तारी हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मुस्कुराते हुए निकले और फरमाया, कफ़ार की फौज को शिकस्त होगी और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि तुम जंग में इब्तिदा ना करना। मुसलमानों में 80 या 80 से 2-3 ज़्यादा मुहाजिरीन थे, बाकी अंसार थे। अंसार में कबाइली ओस के आदमी थे और खजरज के तरफीन के सफ़ूफ़ जंग आरास्ता हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इशारे से तस्विया सफ़ूफ़ फरमाते हुए थे। इसके बाद लश्कर कफ़ार के रस्म अरब और मवाफ़ी के अव्वल अतबा, शीबा, पसरान, रबिया, वलीद बिन अतबा निकलकर मैदान में आगे आए और जंग का मुबावज़रा किया। इस्लाम से अपने मुकाबले पर लड़ने वाले 3 शख्स तलब किए। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 शख्स औफ, माऊस, अफरा, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निकले। अतबा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसार यानी अहले मदीना में से हैं। अतबा ने निहायत मुतकब्बराना अंदाज में वर्षत लहजे में कहा, हमको तुमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर चिल्ला कर कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले के लिए हमारी ज़ात बिरादरी के लोगों को यानी कुरैश में से मुहाजिरीन को भेजो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर हुक्म दिया कि अतबा के मुकाबले को हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अतबा के भाई के शीबा के मुकाबले उबैदा बिन हर्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अतबा के बेटे वलीद के मुकाबले को अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाए। ये हुक्म सुनते ही बिला तामिल तीनों सहाबी मैदान में निकले। अतबा ने इन तीनों के नाम दरियाफ्त किए, हालांकि वो इनको खूब वाकिफ थे। इनके नाम सुनकर कहा कि हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे। मुकाबला शुरू हुआ। हमजा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अतबा और वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शीबा के मुकाबले में अबीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जख्मी हुए। जख्म बहुत कारी लगा जिससे वो जाँ बर ना हो सके। ये देखकर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बढ़कर शीबा को कत्ल कर दिया और उबैदा रज़ियल्लाहु तआला को उठाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। इसके बाद कफ़ार की सफ़ें हमला आवर हुई। उधर मुसलमानों ने हरकत की और जंग मग़लूबा शुरू की। तरफ़ैन से खूब मर्दानगी दी गई। नतीजा ये हुआ कि कफ़ार अपने 70 बहादुरों को कत्ल और 90 को असीर कराकर मैदान से भाग निकले। जंग मग़लूबा शुरू होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइबान के नीचे खड़े हुए और मार के जंग का नज़ारा देखकर मुहाजिरीन को अहकाम और हिदायत दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हुक्म दिया कि बनु हाशिम के जो लोग कफ़ार के साथ आए हैं वो अपनी खुशी से नहीं आए, बल्कि मजबूरन इनको आना पड़ा है, इसलिए इनके साथ रियायत करनी चाहिए और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल नहीं करना चाहिए। इसी तरह इनकी निस्बत और दरगुजर रायत का हुक्म दिया गया। इस हुक्म सुनकर अबू हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने भाई को कत्ल करें और अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छोड़ दो। अगर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे मुकाबले पर आया तो मैं दरगुजर नहीं करूँगा।
بعد میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت ہی اپنے ہاتھ میں بقیہ کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمن پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ جب لڑائی خوب زور شور سے جاری رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک نو عمر انصاری معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل خود اور ذرہ وغیرہ پہنے ہوئے غرق آہن تھا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرہ سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی میں قریب ایسا مارا کہ پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دے کر معاذ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں ہاتھ قریب سے کٹ کر لٹک گیا، صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دقت کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کے الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار نے ایک دوسرے نو عمر معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی سرپ لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم بسمل ہو گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو اور اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے گئے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا کیا نتیجہ ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہار ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن مونڈوں سے نکال کر کاٹا تاکہ میرے سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو، یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا سر دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈالو اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا چونکہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی میں چھپا دیا گیا۔ دوستوں، کفار کے اس طرح یہ ایسے بھاگے کہ سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان میں ہی چھوڑ گئے۔ حرس بن زمعہ، ابو قیس بن فاقہ، علی بن امیہ، آس بن خبا، یہ سب کے سب نوجوان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام مکہ کے زمانے میں محبت اور تعلق رکھتے تھے یا شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ان لوگوں کے عزیزوں اور رشتہ داروں اور قبیلہ والوں نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا، مرتد ہونے کو کہا۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری کا اظہار کیا۔ اس لشکر میں کفار میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، یہ سب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور شکست خوردہ لشکر کے مکہ پہنچے اور گھر میں صرف ماتم بچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غنیمت جو کفار کے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو نجار سے تھے ان کے سپرد کیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی بلائی اور نشیبی بستیوں کی طرف فتح سنانے کے لیے روانہ کیا گیا۔
उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में अपना नाइब बनाकर छोड़ आए थे और फरमाते थे कि हमें इसको फतह की खुशखबरी ऐन इस वक्त पहुंची जबकि हम रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन कर रहे थे। ये खबर मदीने में 18 रमज़ान मुबारक को पहुंची थी। बदर के मैदान जंग से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रवाना हुए। मकाम सफरा में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही के मुवाफिक तमाम माल गनीमत मसावी मुसलमानों में तकसीम फरमाया और एसरान जंग में नजर बिन हारिस बिन कला की गर्दन मारने का हुक्म दिया। यहाँ से रवाना होकर अर्क़े ज़बिया में पहुंचे। ये उक़बा बिन अबी मुईद बिन अबी उमर बिन लीना की गर्दन मारने का हुक्म दिया। ये दोनों जो असीरान जंग बदर में शामिल थे। 200 कैदी जब मदीना में पहुंच गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अस्हाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में तकसीम फरमा कर हुक्म दिया कि इनके साथ नेक सलूक करना। इन कैदियों में एक शख्स अबू अजीज बिन उमैर भी था जो लश्कर कफ़ार का आलमदार और मुआसब बिन उमैर का हकीकी भाई था। अबू अजीज का बयान था कि जब मुझे बदर से गिरफ्तार करके मदीने की तरफ ला रहे थे तो मैं अंसारियों की एक जमात में ज़ेरे हिरासत था। ये अंसारी जब खाना खाते बैठते तो रोटी मुझे देते, खुद खजूरें खा खा कर गुजारा कर लेते। मैं शर्मा कर रोटी इनसे किसी को दे देता तो वो फिर मुझी को वापस कर देते। मदीने में पहुंचकर अबू अजीज अबी यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंसारी के हिस्से में आया। मुआसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबी यसर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला से कहने लगा कि इसको खूब हिफाजत से रखना, इस पर सख्ती ना करना क्योंकि इसकी माँ बड़ी मालदार है, इससे मक़बूल फिदिया मिलेगा। अबू अजीज ने ये देखकर मेरा हकीकी भाई मेरे मुहाफिज को सख्ती करने की ताकीद कर रहा है कहा, भाई साहब क्या आप मेरे लिए यही खबर खवाही कर रहे हैं? मुआसब रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि अब तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई ये शख्स है जो तेरी हिरासत कर रहा है। अबू अजीज की माँ ने 4000 दरहम बेच के अबू अजीज को रिहाई दिलवाई। जंग बदर में मुशरिकों को शिकस्त पाने की खबर जब मक्का में पहुंची, जिस तरह कफ़ार को रंजो मलाल हुआ इसी तरह इन चंद मुसलमानों को भी जो मक्का में रह गए थे, अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, बेहद मुसर्रत और खुशी हासिल हुई। अबू लहब की वजह से इस जंग में शरीक ना हो सके। इसने जब मक्का में तमाम बड़े बड़े सरदारों को मकतूल और अहले मक्का को शिकस्त याब होने की खबर सुनी तो इसके दिल में ऐसा धचका लगा कि इतने सुनने से एक हफ्ते बाद मर गया। असीरान जंग के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मशवरा किया तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी तो ये राय है, इन कैदियों में से हम में से जो जिसका अजीज है वही इसको कत्ल करे ताकि मुशरिकों को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कराबतदारी के मुकाबले में ज़्यादा है और इस्लाम के मुकाबले में तमाम रिश्ते हैं। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मेरी राय ये है कि फिदिया लेकर इनको आज़ाद कर दिया जाए ताकि मुसलमानों को कुछ माली इमदाद पहुँचे और ये इतना अपना साजो सामान जंगे दुरुस्त कर सकें और मुमकिन है कि इनके असीरों में से अक्सर को दीन इस्लाम कबूल कर लेने के लिए तौफीक भी मुयस्सर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय को पसंद फरमाया। बास कैदियों को बुलाकर फिदिया लिए हुए वैसे ही छोड़ दिया। फीकस 4000 दरहम से 1000 दरहम तक फिदिया मक्का वालों ने भिजवा कर अपने अजीज और रिश्तेदारों को छुड़ा लिया। जो कैदी लिखना पढ़ना जानते थे और ज़र फिदिया भी अदा ना कर सकते थे, इनसे कहा गया कि मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो और आज़ाद हो जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अभी तक मक्का में अपने शौहर अबुल आस के यहाँ थी। अबुल आस भी इन कैदियों में शामिल थे। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने गले का हार उतारकर अबुल आस की फिदिया में भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन से फरमाया कि मुनासिब समझो तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार इसको वापस कर दो क्योंकि ये इसकी पास इसकी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यादगार है। लोगों ने बखुशी
اس بات کو قبول کیا اور ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص نے مکہ میں واپس جا کر زینب کو مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ ابو العاص اس واقعے کے 6 برس بعد مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد کفار کا مکہ کا جوش انتقام۔ مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولوں میں ورثاء نے بلند آواز میں نواح وزاری کی نہیں کی، کیونکہ اس کی خبر سے مسلمان خوش ہوتے۔ سفیان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہاب کو خفیہ طور پر آمادہ کیا کہ مدینے میں نعوذ باللہ جا کر محمد کو قتل کرے۔ عمیر بن وہاب زہر سے بجھی ہوئی تلوار لے کر مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شبہ گزرا۔ وہ عمیر کی تلوار دیکھ کر قبضہ پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ سے فرمایا، عمر، تم عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے رہا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کرے اور میرے بیٹے کو آزاد کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے آمادہ کر کے بھیجا ہے، سچی بات کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان اور عمیر کے مشورہ کرنے کے تمام کیفیت سنا دی۔ عمیر نے کہا، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہرگز نہ پتہ تھی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں جا کر بیان کیا۔ بعض مشرکین مدینے جو لڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے یا اتفاقاً لڑائی کے وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے سروں کے اوپر سے بادل کے ایک ٹکڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا بادل کا ٹکڑا میں سے، جب کہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزرا تھا، گھوڑوں کے آواز سنائی دی تھی، اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جلد آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس آواز کے سننے سے ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ دوستو، جنگ بدر سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان مبارک کو مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ اس رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے شعلہ زن تھی۔ جنگ بدر کے 2 مہینے بعد ابو سفیان اور 2 سوار لے کر مکہ میں جنگ روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کے قریب یہ لشکر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کھجوروں کے باغ جلا کر جا چکا تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو جو اپنی کاشتکاری کے کاموں میں وہاں مصروف تھے قتل کر دیا تھا۔ ان دونوں میں ایک تو سعد بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا کا حلیف تھا۔ مسلمانوں نے آنے کی خبر سنتے ہی لشکر کفار بھاگ پڑا اور تاب مقادمت نہ لا سکا۔ بھاگتے ہوئے کفار مکہ کو اپنے ستوؤں کے تھیلے ہلکے کرنے کے لیے راستے میں پھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام قدر تک تعاقب کیا اور جا بجا ستوؤں کے تھیلے پڑے ہوئے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں واپس تشریف لائے۔ اس واقعے کا نام غزوہ سویق مشہور ہے۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق 2 ہجری میں ماہ ذی الحج کی ابتدا میں ہوا تھا۔ آخری ماہ ذی الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے اور کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہ ہوا۔ دوستو، ہجرت کا 3را سال شروع ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے کہ مدینے والے اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس کی بادشاہت خاک میں مل گئی تھی۔ اس کو مسلمانوں سے دلی عداوت تھی، مگر چونکہ آدمی عقل مند تھا اس نے اپنی عداوت کو چھپایا۔ پھر قریش مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر کے مدینہ والوں کو اعلانیہ مسلمانوں کے مقابلے میں ابھارنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اب مسلمانوں کی فتح بدر کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوا اور بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں چونکہ حسد اور دشمنی رکھتا تھا
لہذا اس کے ظاہری طور پر داخل اسلام ہونے سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، بلکہ اس کی عداوت، دشمنی مسلمانوں کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ اس کے زیر اثر جس قدر مشرکین ابھی تک شرک پر قائم اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو بھی اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ اس قسم کے لوگوں کا وہ سردار اور پیشوا بنا رہا۔ دوستو، اس گروے کو منافقین کا گروہ کہا جاتا تھا۔ اس منافقون کے گروے میں بعض یہودی بھی شامل ہو کر اور ظاہری طور پر مسلمان بن کر فائدہ اٹھانے لگے۔ دوستو، یہودی بھی مسلمانوں کا اقتدار اور مذہب اسلام کی اشاعت کو بہت مکر سمجھتے تھے۔ وہ ان کی عداوت عبداللہ بن ابی کی عداوت سے بڑی ہوئی تھی۔ مدینے میں متعلقہ بستیوں، یا یوں سمجھیے کہ مدینے کے نواحی محلوں اور یہودیوں کے 3 قبیلے بہت طاقتور تھے۔ وہ اپنی اپنی جدا جدا گڑھیاں اور قلعے رکھتے تھے۔ ان 3 قبیلوں کے نام یہ تھے: بنی قنیقہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فرمایا، اس میں یہودی کے یہ تمام قبیلے شامل تھے۔ دوستو، قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کی، اس کی طرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابر اپنا ہمسایہ بنانے میں مصروف رہے۔ یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں کی ترقی اور دل سے ناپسندیدہ تھا، لہذا وہ قریش کی ہمدردی اور مسلمانوں کی بردباری کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اب جنگ بدر کے بعد ان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آتش حسد میں جل کر وہ کباب بن چکے تھے۔ چنانچہ جب جنگ بدر سے فتح کی خوشخبری لے کر زید بن حارث مدینہ پہنچے تو کعب بن اشرف نامی ایک یہودی نے اس کی خبر سن کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرا برا ہو، مکہ والے لوگوں کے بادشاہ اور اشرف عرب ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر فتح پائی ہے تو پھر اس زمین پر رہنے کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ جب اس کی خبر خوب تصدیق ہو گئی تو کعب بن اشرف مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چلا گیا۔ مکہ میں جا کر اس نے مقتولین بدر کے نوحے لکھنے اور سنانے شروع کیا اور چند روز تک اپنے اشعار سنا سنا کر اہل مکہ کو آتش انتقام کو بھڑکانے میں مصروف رہا۔ پھر مدینے میں واپس آ کر مسلمانوں کو ہجوا میں اشعار لکھتا اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ یہودیوں کے سب سود خور اور بڑے مالدار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج یعنی انصار مدینہ ان یہودیوں کے مقروض اور مالی اعتبار سے ان کے دبیل تھے۔ یہودیوں کو اپنی دولت اور چلاکیوں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز شریف جانتے تھے اور ہمسایہ قبائل کو جاہل اور بیوقوف سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے۔ دوستو، جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدرد و شریک کاربند بن گئے۔ عبداللہ بن ابی اور یہودیوں کے درمیان دوستی محبت قائم اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں کی بڑی بڑی عظیم الشان خطرناک تدبیریں سوچی گئی اور قریش مکہ کی مہارت کو کامیاب بنانے کا اہتمام گویا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت اور اثر کو مٹانے کے لیے عام طور پر بدزبانیوں کا سلسلہ بھی برابر جاری کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مجلس میں آ کر کرہت امیز اور بےہودہ کلمات کہنے شروع کر دیتے۔ السلام علیکم جگہ، السلام علیکم تم پر موت آئے، نعوذ باللہ کہتے۔ ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سننے کی جگہ رعن احمق ہے وغیرہ کے ناشستہ الفاظ استعمال کرتے۔ منافقون اور یہودیوں نے مل کر یہ منصوبہ گڑھا اور اول بظاہر مسلمان ہو جاؤ اور پھر یہ کہہ کر ہم نے مسلمان ہو کر دیکھ لیا ہے کہ مذہب اچھا نہیں ہے، مرتد بن جاؤ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جائیں گے اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے گی۔ غرض کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے مدینے میں اب نہایت سخت اور نئی نئی مشکلات کا سامنا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلسوں میں، مجموعوں میں خود جا جا کر ان کو نصیحتیں کی اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں اور تم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا فرض ہے کہ سب سے پہلے میری تصدیق کرتے ہوئے اپنی آسمانی کتابوں پر لکھی ہوئی پیش گوئیوں کو تلاش کرتے۔ تم انکار اور مخالفت کی ترقی کر رہے ہو۔
اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل جس طرح ابو جہل، اتبا وغیرہ کا انجام ہوا ہے، میدان بدر میں ذلیل اور نامراد کر مرے۔ یہودیوں نے بجائے اس کی نصیحت حاصل کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت و ساتھ جواب دیا اور کہا کہ قریش کی مکہ کے تدابیرات جنگ سے واقف تھے، ہم سے جب مقابلہ کرو گے تو قدر و عافیت معلوم ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، ہم کو قریش مکہ کی طرح نہ سمجھنا۔ غرض اس قسم کی ناملائم باتیں وہ اعلانیہ بکنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ناشدنی باتوں کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ سنا اور ان نالائقوں کو جو گویا معاہدہ کو خود توڑ چکے تھے کوئی سزا دینی مناسب نہ سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ وہ واعظ پند کے ذریعے ان کو راہ راست پر لایا جائے اور ان کے گستاخی و پرکریمانہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے، مگر یہودیوں کی شامت نے خود کو ان کے لیے سامان ہلاکت فراہم کر دیے تھے۔ ایک روز بنی غنیعہ کی بستی میں کوئی میلہ بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ سنار کی دکان پر کوئی زیور خریدنے یا بنوانے گئی۔ اس سنار یہودی نے اس عورت کو چھیڑا۔ ایک انصار نے جو بازار میں گئے ہوئے تھے انصار عورت کو مطلوب دے کر اس کی حمایت کی۔ ادھر ادھر سے یہودی جمع ہو گئے، انصار پر حملہ کیا۔ اس فساد میں وہ انصاری شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر کو سن کر وہ دوسرے مسلمان جو وہاں اتفاقاً موجود تھے، یہودیوں نے فوراً مسلح ہو کر حملہ کیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہنچے اور یہودیوں کو مسلح مادہ قتال پایا۔ غلط مقابلہ ہوا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ بنی قنیقہ جن میں 700 آدمی جنگجو تھے اور ان میں 300 ذرہ پوش بھی تھے، اپنے قلعہ میں محصور ہو گئے۔ بنی قنیقہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری تھے۔ مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 15-16 روز کے محاصرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قلعہ پر قابض ہو گئے اور تمام بنی قنیقہ کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ملک عرب کا عام دستور تھا کہ اسیران جنگ بلا دریغ قتل کر دیے جاتے تھے۔ اہل مکہ کو سب سے زیادہ تعجب اس بات کا تھا کہ اسیران بدر میں صرف 2 شخص جو حد سے زیادہ دشمنی میں بڑے ہوئے تھے قتل کیے گئے، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بنی قنیقہ کے 700 آدمی گرفتار ہوئے تھے تو سب کو یقین تھا کہ یہ ضرور قتل کیے جائیں گے، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی ہوا اور ان یہودیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر متعامل تھے، مگر عبداللہ بن ابی نے بار بار اصرار سفارش کر کے سب کی جان بخش کرا لی اور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو خبیر تک نکال آئے۔ عبداللہ بن ابی در پردہ ان یہودیوں کا ہمدرد تھا، اس لیے اس نے سب کی جان بخشی کرانے کے لیے گویا حق دوستی ادا کی۔ دوستو، کعب بن اشرف کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اس نے اب اعلانیہ مسلمانوں عورتوں کے نام اشقیہ اشعار میں استعمال کرنے کے شروع کیے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی تدبیریں نعوذ باللہ اور سازشیں شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریک کے قاتل کی اجازت لینے کے بعد کئی اور دوستوں کے ہمراہ لیا اور اس کے گھر میں جا کر اس کو قتل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن ابی حقیق یہودی اس قسم کی شرارت پر کمر باندھی اور اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گیا۔ دوستو، کعب بن اشرف چونکہ بنو اوس نے قتل کیا تھا، اس لیے اب بنو خزرج کے 8 نوجوانوں نے خیر کا راستہ لیا۔ جہاں سلام بن حقیق رہتا تھا وہاں پہنچ کر اس کو قتل کیا اور صاف جان بچ کر نکل آئے۔ جنگ بدر میں ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام کی موج زن تھی، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کی ان پر
برا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جب اپنے باپ اور بھائی کا جنگ بدر میں قتل ہوئے دے ابو سفیان کو غیرت دلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان جو تمام سردار اور ان مکہ کے مقتول ہونے کے بعد سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا 50,000 مسکال سونا 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ یہ سامان جنگ کی تیاری اور فراہمی میں لگایا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کیے گئے، انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر امادہ کیا۔ چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہوئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجس خواہ مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لی گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں مصروف کیا، اور تیاریوں میں مدینے کی یہودی اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ دل آزاری کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ رجس خواہ مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لی گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینے کے یہودی اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور بہادروں کا لشکر ماہ شوال میں ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر میں مقتول سردار ان قریش کی لڑکیاں اور بیویاں ہمراہ بھی چلیں۔ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں، شعراء بھی ساتھ تھے، وہ اپنے اشعار سنا سنا کر راستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش و شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفا قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند اور بنت عتبہ سپہ سالار تھے، جس طرح مردوں میں ابو سفیان کے تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا۔ دوستو، جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا۔ اس نے وحشی کو ہمراہ لیا، کیوں نہ کہ وحشی حربہ چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا، یعنی حربہ کو پھینک کر مارتا تھا جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس طرح ہندا نے کہا کہ اس صورت میں نے تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 50,000 بھی لکھی گئی ہے، لیکن بعض میں اس کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل ہے۔ عورتیں اور شاگرد پیشہ لوگ ان 3,000 سواہوں کے۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینے قریب پہنچ گیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی، جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینے میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار کر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس مارکے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ میں ڈال دیا ہے۔ ذرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس کی رائے پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مد نظر نہیں رکھی ہوئی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر کی یہ رائے تھی کہ ہم کو مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو اکثر کی یہ رائے تھی کہ مدینے میں بیٹھ کر مدافعت کریں، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال کا جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ذرہ پہن کر
اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ اب ان کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی ہے، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پسند فرمائے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کی جائے، ہم کو کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس سے مشورے کے نتیجے اس لیے پامال کرنا مناسب سمجھا کیونکہ کوئی وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ دوستو، ادھر صرف 700 یا 700 سے کم آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم تھے، اور سامان جنگ میں تو عشیرہ بھی نہ تھے۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب، جو مدینے کا باشندہ تھا، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل کر بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہوا اور روسیا ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہونی ہوئی۔ حمزہ، علی، ابو جہنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وہ جوان مردانہ شجاعانہ کی کارروائی نمایاں ظاہر کیے اور کفار کے حوصلے کو پست ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے، اور ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی ضد پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابو جانر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر اس عورت ہے فوراً اپنا ہاتھ روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بچی۔